بچے کے اندر یہ صلاحیت اور یہ اسکل پیدا ہونا کہ جب اس کی بات نہ مانی جائے اور اس کو کہا جائے کہ تمہاری یہ بات نہیں پوری ہو سکتی تو وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لے. یہ وہ ایبلٹی ہے, یہ وہ مزاج ہے جو اگر ہم بچپن میں بچے کے اندر داخل کر دیں تو وہ بچہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ مفید اور بہت مؤثر ہو سکتا ہے. دیکھیے, انسان کا دماغ ایسا ہے کہ انسان کا دماغ کبھی بھی نو کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیونکہ جب بھی ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب بھی ہم کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا اس کام کے پورا کرنے کی درخواست ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک اس کام کو پورا کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں, جیسے بچے کے کیس میں اس کے والدین یا بڑا بھائی وغیرہ, تو ہمارا دماغ اس طریقے سے ٹیون ہوا ہے کہ وہ نو سننے کا عادی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اور اگر چھوٹے بچے کی ہر بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے بغیر اس کے پیچھے جائز وجہ کے ہونے کے, تو اس بچے کا مزاج پکا ہو جاتا ہے, اس کی کنڈیشننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ساری زندگی نو نہیں سن سکتا. آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہمارا دماغ ایسی ٹیون ہوا ہے تو بڑے لوگ کیسے اس کو برداشت کر لیتے ہیں؟ دیکھیے, بڑے لوگ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, وہ کنڈیشن ہو جاتے ہیں, وہ اپنی دانش کی بنیاد پر اور اپنے تجربات کی بنیاد پر دماغ میں ایسا تھاٹ پیٹرن بنا لیتے ہیں کہ وہ اس بات کو سیکھ جاتے ہیں کہ اگر یہ میری بات کا انکار کیا گیا ہے تو یہ میرے فائدے میں ہوگا, یا اس پر ضد کرنا یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا. لیکن بچے کا مزاج اوریجنلی وہ نو کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے, اور یہ بات کہ بچے میں یہ عادت ڈالی جائے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, یہ کیسے کیا جائے؟ اگر ہم اپنے خاندانی حالات کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تمام والدین جن کے پاس مالی فراوانی ہے اور وہ جن کے پاس وسائل ہیں, وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر بچے نے کوئی فرمائش کی ہے اور میں اس کے وسائل کو رکھتا ہوں اور میں وہ خواہش پوری کر سکتا ہوں تو آخر میں وہ خواہش کیوں نہ پوری کروں. اور سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب بچہ ایک مطالبہ کرتا ہے اور وہ مطالبہ کسی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے. جیسے بچہ کہتا ہے مجھے موبائل دلوا دیں, تو اس کے والد کہتے ہیں تمہیں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں موبائل نہیں دلوا کے دوں گا. تو بچہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور اس نو کو بہت برے طریقے سے ریسیو کرتا ہے. اچھا, اب اگر اس نو پر قائم رہے گھر کے سارے لوگ والدین اور بچہ اس کے جواب میں جو بھی کرے اس کو ٹالریٹ کریں, تو بچے کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میری کچھ باتیں مانی جائیں گی اور کچھ باتیں نہیں مانی جائیں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب بھی ہم بچے کی کسی بھی خواہش کو, چاہے وہ چھوٹی سی خواہش ہو چاہے وہ بہت بڑی خواہش ہو, اس کو رد کریں تو اس کے جواب میں جب بچہ ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کا تھریش ہولڈ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, بچے نے کہا کہ مجھے تو بھی آئس کریم کھانی ہے, انہوں نے کہا نہیں سردیوں کا موسم ہے تمہارا گلا خراب, آئس کریم نہیں کھانی, تو بچہ رونے لگ گیا. اب والدین کا تھریش ہولڈ اس رونے کو برداشت کرنے کا یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ رویا تو گھر میں سے کوئی فرد اس کا دل پسیج جائے گا, کہے گا چلیں کوئی بات نہیں, چلیں اس کو تھوڑی سی دے دیتے ہیں, تھوڑی سی آئس کریم کھا لے اور تھوڑا سا ذرا اس کو گرم کر کے تھوڑی سی دے دیں, تھوڑی سی نا ذرا وہ دے دیں, اور تم پھر غرارے کر لینا گرم پانی کا, اب تو تمہیں دے دیتے ہیں لیکن آئندہ تم ایسے مت کرنا, یہ لے لو. تو اب وہ بچہ اس بات پر کنڈیشن ہو جاتا ہے کہ جب بھی میری کوئی بات مجھے منوانی ہوگی تو مجھے ایک خاص قسم کی ضد کرنی ہوگی اور اس کے بعد وہ میری بات مان لی جائے گی. تو یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے. اچھا, پھر یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ بچے کی کون سی خواہش پوری کرنی ہے اور بچے کی کون سی خواہش پوری نہیں کرنی؟ اس کے لیے معیار یہ ہے, اور یہ بات میں نے بہت دفعہ اپنے سیشنز میں کہی ہے, کہ بچہ جب آپ سے کوئی خواہش کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے واٹ, اس کو کیا چاہیے. اس کے بعد اس کا دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے ہاؤ, کہ وہ چیز کیسے پوری ہوگی. جیسے بچہ کہتا ہے مجھے کھلونا چاہیے, یہ واٹ ہے. اچھا, یہ کھلونا کیسے آئے گا؟ یہ فلاں جگہ پر دکان ہے وہاں سے کھلونا آئے گا. اب ایک تیسرے سوال کا جواب بچے کو تلاش کرنا ہے, اور وہ تیسرا سوال یہ ہے وائی, مجھے یہ کھلونا کیوں چاہیے. اور اس وائی کا درست جواب بچے کے اندر جنریٹ ہونا چاہیے. اگر بچہ اس کا درست جواب دے دے تو پھر آپ اس کی اس خواہش کو پورا کر دیں. بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لیپ ٹاپ لے دیجیے. آپ لیپ ٹاپ کیا کریں گے؟ میں لیپ ٹاپ مجھے اس لیے چاہیے کہ ہماری تمام کلاسز آن لائن ہوتی ہیں اور میں اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتا. اچھا بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے کہ اور اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ میں آج کل اس کے ذریعے سے آن لائن قرآن پڑھنے کی کلاسز بھی سیکھنا چاہتا ہوں, میرے بہت سارے دوستوں نے اس پہ کلاسز لی ہیں, تو مجھے لیپ ٹاپ دلوا دیجیے. اس بچے کا وٹ کا جواب صحیح ہے, ہاؤ کا جواب صحیح ہے اور وائی کا جواب صحیح ہے. لہٰذا اس بچے کا حق ہے کہ اگر آپ کے وسائل اجازت دیتے ہیں تو آپ اس کی یہ خواہش پوری کر دیجیے. لیکن اگر اس کے پاس وائی کا جواب صحیح نہیں ہے, وہ کہتا ہے مجھے لیپ ٹاپ دلوا دیجیے اس لیے کہ میرے چچا کے بیٹے کے پاس بھی لیپ ٹاپ ہے, تو یہ اس کی دلیل صحیح نہیں ہے. اور اس کی تربیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اسے کہیے کہ بیٹا میرے خیال کے اندر آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم آپ کو لیپ ٹاپ نہیں دلوائیں گے. اچھا, جب آپ نے ایک دفعہ اس آرگومنٹ کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا کہ بچے کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, تو اب مہربانی کر کے اس پر پکے رہیں. اب اگر آپ نے اس کی خواہش کے سامنے ییلڈ کر دیا, جس کے لیے ایک بڑا زبردست لفظ ہے, اگر آپ لاڈ میں آ گئے, اگر آپ کو ترس آ گیا, اگر اپنے بچے پہ لاڈ آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کے مزاج کو تباہ کر دیا. اب آپ اس بات پر پکے رہیے, اس میں آپ کا بچہ روئے گا, اس کو برداشت کیجیے. اس کا بچہ ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو جائے گا, اس کو آپ یقین کریں بچے کے ساتھ آپ کی محبت کا بانڈ اتنا فطری, اتنا مضبوط ہے کہ اس چھوٹی سی بات کے اوپر بالکل نہیں ٹوٹے گا. آپ کی اہلیہ کہیں گی تو اس نے تو رات کل سے کھانا نہیں